السلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الرحمن بن مبارک نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حزم نے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا حسن کو، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، وہ کہتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض مخارجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض سفروں میں نکلے، ومعہ ناس من اصحابی، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ تھے، فانطلقوا یسیرون فحضرت الصلاۃ، بس وہ چل رہے تھے کہ نماز حاضر ہو گئی، ولم یجدوا ماء یتوضؤون، انہیں کوئی پانی نہ ملا جس سے وہ وضو کرتے، فانطلق رجل من القوم، لوگوں میں سے ایک آدمی گیا، فجاء بقدح من ماء یسیر، وہ ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لے آیا، فاخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکڑا، فتوضأ، آپ نے وضو کیا، ثم مد اصابعہ الاربع علی القدح، پھر آپ نے اپنی چاروں انگلیوں کو ایسے اس کے اندر پھیلا دیا، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا قوموا فتوضؤ، کھڑے ہو جاؤ اور وضو کرو، فتوضأ القوم، سارے لوگوں نے وضو کیا، حتی بلغوا فیما یریدون من الوضوء، یہاں تک کہ جس طرح وہ چاہتے تھے انہوں نے وضو کر لیا، وکانوا 70 او نحوہ، اور یہ 70 یا اس کے قریب افراد تھے۔ پیچھے والی حدیث کے اندر 300 کے قریب کا ذکر تھا، یہاں پر 70 کا ذکر ہے، انداز بتاتا ہے کہ یہ دو واقعات ہیں، ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا، 2 دفعہ ہوا، اور وہ واقعہ الگ ہے، یہ واقعہ الگ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ آپ سے صادر کروایا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی نکلا اور سب نے اس سے وضو کر لیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن منیر نے، انہوں نے سنا یزید کو، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی حمید نے انس سے، وہ کہتے ہیں حضرت الصلاۃ، نماز حاضر ہو گئی، فقام من کان قریب الدار من المسجد یتوضأ وبقی القوم، وہ لوگ کھڑے ہوئے جن کے گھر مسجد کے قریب تھے، وہ وضو کرنے لگے، وبقی قوم، اور لوگ باقی رہ گئے، قوم باقی رہ گئی، وضو نہ کر سکی، فأوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمخضب من حجارۃ فیہ ماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا برتن لایا گیا جو پتھر سے تھا اور اس میں پانی تھا، فوضع کفہ، آپ نے اپنی ہتھیلی اس میں رکھی، فصغر المخضب، وہ جو برتن تھا وہ چھوٹا پڑ گیا، ان یبسط فیہ کفہ، کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی کو ایسے کھول سکیں، یعنی اتنا کھلا منہ نہیں تھا اس کا، فضم اصابعہ، اپنی انگلیوں کو آپ نے یوں ایسے ملا دیا، فوضعها فی المخضب، آپ نے اسے اس برتن کے اندر رکھ دیا، فتوضأ القوم كلهم جميعا، سب کے سب لوگوں نے وضو کر دیا، قلت کم کانوا، میں نے کہا کہ وہ کتنے لوگ تھے، قال 80 رجلا، 80 آدمی، یہ بھی اسی کے قریب، یعنی 70 یا 70 کے قریب اور اس میں 80، یہ تقریباً قریب قریب بات ہے، ایک ہی جیسی بات ہے یہ۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن مسلم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حسین نے سالم بن ابی الجعد سے، و جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں عطش الناس یوم الحدیبیۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ فتوضأ جہش الناس نحوہ، لوگ حدیبیہ کے دن پیاسے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چمڑے کا ایک برتن پڑا تھا، آپ نے وضو کیا، لوگ آپ کی طرف جلدی سے آ گئے، فقال ما لکم، آپ نے فرمایا تمہیں کیا مسئلہ میری طرف آ گئے ہو، قالوا لیس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب الا ما بین یدیک، ہمارے پاس نہ پینے کو کچھ پانی ہے نہ وضو کرنے کو کچھ پانی ہے، صرف اتنا کی پانی ہے جو آپ کے آگے پڑا ہوا ہے، فوضع یدہ فی الرکوہ،
آپ نے اس برتن میں ایسے ہاتھ رکھا، فجعل الماء یثور بین اصابعہ کامثال العیون، پانی آپ کی انگلیوں سے یوں پھوٹنے لگا جیسے چشموں سے پانی پھوٹتا ہے۔ فشربنا وتوضأنا، ہم نے پانی پیا اور وضو کیا۔ قلت کم کنتم، میں نے کہا تمہاری تعداد کتنی تھی؟ قال كنا 100,000 لو كنا 100,000 لکفانا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہمیں کفایت کر جاتا۔ كنا 15,100، ہم 1500 تھے، ہماری تعداد 1500 تھی، لیکن اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی ہمیں کفایت کر جاتا۔ یہ بھی ایک الگ واقعہ ہے، اس کے راوی جابر بن عبداللہ ہیں، اور یہ واقعہ حدیبیہ کا ہے۔ گویا کہ یہ 3 واقعات ایسے ہو چکے ہیں اب تک کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ نے مبارک انگلیوں سے پانی جاری کروایا، اور چھوٹے سے برتن سے ساری قوم سیراب ہو گئی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا مالک بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسرائیل نے ابو اسحاق سے، وہ برا سے، وہ کہتے ہیں کننا یوم الحدیبیہ 14,100، ہم حدیبیہ کے وقت 1400 کی تعداد میں تھے۔ والحدیبیہ بئر، اور حدیبیہ جو ہے نا یہ کنویں کا نام ہے۔ فنزحناها، ہم نے اس سے جو پانی تھا وہ کھینچ لیا استعمال کے لیے، حتی لم نترک فیہا قطرۃ، یہاں تک کہ ہم نے اس میں ایک قطرہ پانی بھی نہ چھوڑا۔ فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شفیر البئر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے پر بیٹھے۔ فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا۔ فمضمض، آپ نے کلی کی، ومج فی البئر، اور آپ نے ایسے کلی اس کنویں میں پھینکی ایسے۔ فمکثنا غیر بعید، بس ہم تھوڑی ہی دیر رکے۔ ثم استقینا، پھر ہم نے اس سے پانی پیا۔ حتی روینا وروت او صدرت رکابنا، حتیٰ کہ ہم سیر ہو گئے اور ہمارے جو سواریاں تھیں وہ بھی سیر ہو گئیں، یا وہ بھی پیٹ بھر کے وہاں سے لوٹ گئیں۔ یہ ایک چوتھا واقعہ ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے اندر کلی پھینکی، اور آپ کے منہ مبارک سے، آپ کے تھوک مبارک سے جو چیز چھو گئی اس میں اللہ نے ایسی برکت کی کہ وہ حدیبیہ کا کنواں جو خشک ہو گیا، یعنی اس کے اندر جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ صحابہ نے نکال لیا ڈولوں سے، اب اس میں پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا وضو کیا، کیونکہ آپ کے وضو کا پانی، آپ کے بدن سے چھو جانے والا پانی وہ متبرک تھا، اس میں گرا، اس سے ایسے پانی نکلنا شروع ہوا کنویں سے۔ صحابہ کہتے بس تھوڑی دیر ہم رکے ہیں، پھر ہم نے پانی پیا، ہماری سواریوں نے پیا، حتیٰ کہ ہر ایک سیلاب ہو گیا، اور تعداد کتنی تھی؟ 1400۔ پیچھے والا جو واقعہ ہے وہ بھی حدیبیہ کا ہے، یہ واقعہ بھی حدیبیہ کا ہے۔ اس میں برتن کے اندر آپ نے کیا، یہاں پر آپ نے کنویں میں کیا، وہاں تعداد 1500، یہاں 1400۔ تو یہ 4 واقعات حدیث کی کتابوں میں ہیں۔ نہ جانے اور بھی کئی دفعہ ایسے ہوا ہوگا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دیکھا، اور بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا، حالانکہ اس کا انکار بنتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو اس کو بیان کیا اس کی سندیں بھی ٹھیک ہیں، صحیح، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ایسے واقعات رونما کرواتا تھا جس سے مومنوں کو، صحابہ کرام کو مزید تسلی اور اطمینان ہوتا تھا کہ یقیناً یہ ایک عام بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ معجزہ اور کرامت کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا، یہ شرط اس کی یہ ہے کہ اس بندے کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کسی بندے کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ سمندر پہ چلے اور ڈوبے بھی نہ، ڈوبنا تو دور کے بعد اس کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوں، وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دے اور وہ کچھ بھی نہ کھائے اور وہ الٹا چلنا شروع کر دے، یا وہ آپ کے سامنے زمین سے پانی نکال دے، زمین سے کوئی چیز نکال دے، یہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ ایسے کام کرے جو کوئی کر نہ سکے، بلکہ ولایت کے لیے اول شرط ہے وہ کتاب و سنت کا پابند ہو، اپنے ظاہر اور باطن میں شرع کا پابند ہو،
آج کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا فلانے پیر کو دیکھو ایسے پھونک مارتا ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور فلانا جو ہے نا وہ ایسے کرتا ہے. یہ ولایت نہیں ہوتی، یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے. یہ جنات ہوتے ہیں جو بندوں کو چمٹ جاتے ہیں، انہوں نے جنات رکھے ہوتے ہیں، بندوں کو چمٹ جاتے ہیں اور جنات اس کو کہتے ہیں فلاں پیر کے پاس چل. جب وہ اس کے پاس جاتا ہے وہ جن اسی کے ہوتے ہیں، وہ ان سے کہتا ہے پیچھے ہو جاؤ، وہ اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں. وہ بندہ کہتا ہے میں تو ٹھیک ہو گیا. تھوڑے دن گزرتے ہیں، پھر وہ اس کو تنگ کرتے ہیں، وہ پھر جاتا ہے، پھر وہ ادھر کچھ پیسے پوسے دیتا ہے، وہ پھر اس کو ایسے پھونک مارتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ شیاطین اور جنات کے کام ہیں جو لوگوں کے عقائد تباہ کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ ایسے ہی بولتے ہیں، ہم تو گئے ہیں، ہمارا مریض تو کتنے ماہ سے بے چین تھا، ایسے اس سے پھونک ماری، ایک دم کیا، اب ٹھیک ہو گیا، سب سکون ہو گیا. یہ ولایتیں نہیں ہوتی، یہ شعبدہ بازی، یہ مکاری، یہ مداری پن، یہ چیزیں ہوتی ہیں. ولایت کیا ہوتی ہے؟ ولایت یہ ہوتی ہے کہ انسان کتاب و سنت کا پابند، اللہ اور اس کے رسول کے تابع، اور اس کے ظاہر باطن سے ایسا کچھ نہ صادر ہوتا ہو. یہ شوخیاں، یہ فنکاریاں، یہ میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، یہ ولایت نہیں ہوتی. ولی کو تو وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، جب اللہ چاہے ہو سکتا ہے. ولی چاہے بھی، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت کرنے کی، آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. 3574 75 76 77 4 احادیث.